سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے، نہ ہمسر ہے، نہ کوئی مثل ہے، نہ کوئی نظیر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آپ الف لام میم دیکھ رہے ہیں جو جی ٹی وی کا ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس کو آپ پسند بھی کرتے ہیں۔ اس میں اسلامی معلومات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، حالات حاضرہ کو ایک خوبصورت انداز سے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی آپ کے لیے امید کے ساتھ، دعا کے ساتھ یہ محفل سجائے بیٹھا ہوتا ہوں، اور آج میری محفل میں جو موضوع ہے وہ بہت خاص ہے۔ وہ موضوع اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ وہ مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور حال مستقبل کے بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ موضوع اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ اس کا تعلق ماضی کے ساتھ بھی ہے، لہٰذا ماضی، حال، مستقبل تینوں زاویے میں اس کو دیکھا جائے تو اس کی اہمیت کو کسی بھی طور سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آج کا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ پہ ہمارا سلام ہو، جن کی ایک ایسی پیدائش ہے کہ جو خود اپنی ذات میں ایک معجزہ رکھتی ہے۔ قرآن کریم نے اس پیدائش کو جناب آدم علیہ السلام کی مثل بیان فرمایا کہ جس میں والدہ کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اور والدہ کی ضرورت پڑی، اور والد کو بالکل ایسا رکھا گیا کہ جیسے ہے ہی نہیں، اور یقینی طور سے بغیر والد کے پیدا کر کے خدا نے اپنے مظہر کا، اپنی قوت کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح کیا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا، اور کیا عیسیٰ علیہ السلام واپسی آئیں گے؟ کیا ریٹرن آف جیزس، جسے بائبل میں اور دیگر کتابوں میں اس طرح سے مینشن کیا گیا کہ ان کی واپسی ممکن ہوگی؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، اس پہ ایک ایسی نگاہ ڈالنے کے لیے جو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، خاص طور سے حالات حاضرہ کے پیش نظر جو کچھ بھی فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی یروشلم میں ہو رہا ہے، جس طرح سے دنیا ایک بلاگ لیتی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، کہ ایسے دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قریب آتا جا رہا ہے، اور وہ خود بھی ان مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک تفصیلی گفتگو ہوگی اور ہر طرح سے جائزہ لیا جائے گا۔ میں اپنے سننے والوں کے لیے ذوق اور شوق کو مزید ابھارتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ اس پہ بہت مختلف قسم کے موضوعات ہیں اور بہت مختلف موقف بھی ہیں۔ ایک موقف جو کہ مسیحی برادران کا موقف ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو صلیب پہ چڑھایا گیا اور آپ کو تیسرے دن زندہ کر دیا گیا، یعنی یہ زندگی قبر سے زندہ ہونے والی زندگی تھی، جس کی محافظ، جس کی حفاظت میں رومی سپاہی کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا۔ یہ موقف مسیحی برادران کا موقف ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کا بھی ایک موقف ہے، کیونکہ اس میں مختلف نظریات اور بھی شامل ہیں، مگر یہ بات طے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جس طرح سے پیدائش میں خاص رکھا، ویسے ہی ان کے رفعت میں خاص رکھا، ویسے ہی ان کے پردہ فرما لینے میں خاص رکھا۔ ایک نقطہ نظر اس حوالے سے یہ بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، جبکہ کثرت سے اس پہ اختلاف بھی ہے، اور کچھ بلکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے وفات نہیں پائی، نہ ہی آپ صلیب پہ گئے، اور قرآن ان جملوں کی حمایت کر رہا ہے، نہ ہی آپ صلیب پہ چڑھائے گئے، نہ ہی آپ کو قتل کیا گیا، بلکہ آپ کو پروردگار نے رفعت عطا فرمائی، بلندی کی طرف اٹھا لیا اور واپسی آپ کو بھیجا جائے گا۔ میں اس سلسلے میں ایک ایسی گفتگو کرنے کے لیے جو ہم سب کے لیے مثال بنے، ایک انتہائی معزز اور معتبر شخصیت کو اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہوں۔ آپ کی گفتگو سے بھرپور استفادہ کروں گا۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کو ایک عبور حاصل ہے، آسمان علم پہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہیں، اور ہم سب کے شیخ بھی ہیں، ہم سب کے پیارے بھی ہیں، مفتی سعید خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، یہ معاملہ قیامت کی نشانی سے کس حد تک قریب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا اس دنیا میں، اور اس کے بعد، بلکہ اس سے پہلے آپ کا آسمان کی طرف اٹھائے جانا، اور پھر ایسے موقف کا بھی ہونا کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا نہیں گیا بلکہ وفات دی گئی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے بھیا، اس معاملے میں اس ایک مسئلے کی 3 ڈائمینشنز ہیں۔ ایک تو سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو بیان کریں، سنیں اور ایک دوسرے سے علمی طور پر استفادہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے میں داخل ہے۔ اور دوسری ڈائمینشن اس کی یہ ہے کہ آخر ان مسائل کی اب ضرورت کیا پیش آ گئی ہے۔ جی
ایک مومن انسان کا عقیدہ ہے بس ہے، اور ایک آدمی اس کا منکر ہے ولیعذ باللہ تو وہ منکر ہے۔ اب ساری عملی زندگی جو ہے کیا اس کی ساری چیزیں پوری ہو گئی ہیں کہ ہم اس کو چھیڑیں؟ اور تیسری ڈائمنشن اس کی یہ ہے جو جنرلی ہے، اور شاید اسی سے بات آپ سے مزید بڑھ جائے، کہ لوگوں کو کتاب الفتن کی احادیث سے اتنا زیادہ شغف کیوں ہے؟ کیا چاہیے؟ ہم خاموشی سے اپنا کام کریں، جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو ہم رکھیں، اور ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے وہ اس میں مصروف ہو، اور ایک آدمی نے خدا کا قرب حاصل کرنا ہے ذریعہ عبادت تو عقیدہ رکھے اور عبادت کرے۔ صحیح۔ ہم کیوں فتن کی احادیث میں اتنی دلچسپی لیتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج کب آ رہے ہیں، سیدنا مسیح علیہ السلام کب آ رہے ہیں، کب کیا ہو رہا ہے؟ ان چیزوں سے حد سے زیادہ اشتغال کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور ایک موقف جو ہے محقق توسی کا، جی محقق توسی چاہتے تھے کہ ایک رصدگاہ قائم کریں، تو انہوں نے بادشاہ سے درخواست کی، اور بادشاہ نے کہا آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں فائدہ اجازت دیں تو کل اس نے کہا عمل کی بھی آزادی کا، عمل کی بھی آزادی۔ تو نصفی نے اپنے ایک دوست کو بلایا اور کہا کہ کل جب میں تم اور فلان 3 آدمی دربار میں ہوں گے تو ہم 2 دوست بیٹھے رہیں گے، اور تم اوپر جہاں بادشاہ سلامت بیٹھتے ہیں کہ اسے چھلانگ لگا دینا اور نیچے فرش پہ دھڑم سے گرنا۔ اچھا۔ وہ آدمی مان گیا۔ اب جب وہ گرا اگلے دن دھڑم سے تو بادشاہ سلامت اٹھ کھڑے ہوئے کہ ارے یہ کیا ہو گیا، کون آ گیا؟ تو محقق توسی جو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کے بادشاہ کے پاس گئے اور ان کا حضرت قبل از وقت خبر ہو جائے تو دہشت نہیں پیدا ہوتی۔ صحیح۔ یہ ان کے دفاع میں دلیل بیان کر رہا ہوں کہ جو بار بار مستقبل میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بھیا ایک عقیدہ ہے بس اس کو اپنائیے، اور جو عملی زندگی ہے ہمیں وہ کام کرنے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرنی ہے، عقیدے کی وغیرہ وغیرہ۔ ایک بات تو یہ ہو۔ ٹھیک۔ دوسری بات عرض کروں؟ جی پلیز بیان فرمائیے۔ دوسری بات یہ عرض کرنے کی ہے کہ یہ عقیدہ آج کے دن سے نہیں ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے رفع یعنی ان کا اٹھانا اور دنیا میں آنا، واپس تشریف لانا، یہ اہل السنہ کے ان بنیادی عقائد میں سے ہے جس کے متعلق بہت سے فقہا نے اور بہت سے علم کلام کے اصحاب نے کفر اور اسلام کی بحث بھی قرار دیا۔ جی آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ بحث پہلی مرتبہ چھڑی تھی جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہیں اپنے ہاں تشریف لے گئے تھے اور واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ اختلاف ہو رہا تھا، اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسے ہی اٹھا لیے گئے جیسے عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے۔ تو یہ بنیادی تصور ان کے رفع کا صحابہ رضی اللہ عنہ میں تھا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ثابت فرما دیا تھا کہ دیکھیے وہ ایسے وہ اگر کوئی ان کی عبادت کرتا ہے تو فإن محمدً قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ صحیح۔ اور اس کے بعد سے یہ بحث مسلسل جاری ہے، یعنی ایک قطعی عقیدے کے طور پہ عقیدے کی جو کتابیں ہیں اس میں لکھا جاتا ہے۔ صحیح۔ ہم عقیدے کی کتابوں کو آخر کیسے چھوڑ دیں؟ اور یہ عقیدہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا آنا، جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا 2 فرقے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے۔ اہل السنہ کل کے کل تمام کے تمام اس عقیدے کے قائل ہیں۔ دیکھیے عقیدہ ثابت ہوتا ہے خدا کی کتاب سے، اور عقیدہ ثابت ہوتا ہے احادیث متواترہ سے۔ جی اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں عقیدہ وہ رکھتا ہوں جو کتاب میں ہے، لیکن احادیث متواترہ سے بننے والا عقیدہ میرے لیے قابل تسلیم نہیں ہے، تو پھر آج وہ اس کا انکار کرتا ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کے آنے کا، کل وہ انکار کرے گا عذاب قبر کا، پھر وہ انکار کر دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، پرسوں کو وہ انکار کر دے گا کہ چلو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حوض بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں،
تو احادیث متواترہ کی بنا پر جو عقائد ثابت ہوتے ہیں صحیح۔ اس کے متعلق آپ فتاوی عالمگیری اٹھا کے دیکھ لیں، عالمگیری میں فقہا نے صاف لکھا ہے کہ حدیث متواتر کا انکار کفر ہے۔ ٹھیک ٹھیک، واضح ہو گیا، واضح ہو گیا۔ اپنے دیکھنے سننے والوں کے لیے یہ واضح کرتا چلوں کہ شیخ صاحب نے واضح فرما دیا کہ اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی اور وفات نہیں ہوئی۔ البتہ یہ بھی سننے والوں کے لیے واضح کرتے چلوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اب شاید میں اس زاویے میں اہل سنت کا عقیدہ نہ کہوں، مگر جاوید غامدی صاحب کا یہ موقف واضح ہے اس حوالے سے، اور بہت سارے دوست ہمارے اور دیگر بھی ہیں، حسن الیاس صاحب بھی بیان فرما چکے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ وفات کا ہے، ان کے نظریے اس سے وفات مراد ہے، مگر یہ دو الگ الگ موقف ہیں۔ اہل سنت کا موقف میرے سامنے آ گیا۔ میرے پاس ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب بھی تشریف فرمائے، اور آپ کی تحقیق سے کون محروم رہ سکتا ہے۔ میں آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مگر اس سوال سے ایک قدم آگے بڑھ کے ہمارے شیخ نے جو بیان فرما دیا کافی ہے، بات آگے کی یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوگی، اور اگر ہوگی تو ڈاکٹر صاحب پھر وہ کیا وجوہات ہیں، کیا علامات ہیں، کیا نشانیاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالخصوص ایک ایسے وقت میں جب فلسطین میدان جنگ بنا ہوا ہو اور پورے مڈل ایسٹ میں تمام مسلم ممالک کو طاقت و تاراج کیا جا رہا ہو، اور اسرائیل میں باقاعدہ اپنے مسیح دجال کے یعنی انتظار کے حوالے سے مسلسل بار بار منادی کی جا رہی ہو، تو ایسے وقت میں جب ہم مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ جی، آپ دیکھیے کہ میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ اسلام، کرسچینٹی، جوڈائزم اور قادیانیت میں اس میں بنیادی اختلاف کہاں پایا جاتا ہے۔ پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ بحیثیت ایک مسلمان جی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ بے شک، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انجیل مقدس عطا لا فرمائی، ریب فیہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طاہرہ مریم علیہ السلام اللہ رب کریم کی وہ خاص بندی ہیں جنہیں رب کریم نے اس جلیل القدر نبی کی ماں کے طور پر منتخب فرمایا۔ بے شک، حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے مردوں کو زندہ کرنے، بیماروں کو شفایاب کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، بے شک، اور آپ علیہ السلام جب مٹی کے پرندوں میں پھونک مارا کرتے تھے تو وہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو جاتے تھے۔ حق، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو، یہ اہل سنت نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اور اجتماعی طور بالکل مفتی صاحب نے جو بات فرمائی ہے یہ بالکل درست اور حق بات فرمائی ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام حیات ہیں، اور قرب قیامت میں آپ آسمان سے زمین کی طرف نزول فرمائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ کرسچینٹی میں جب ہم پڑھتے ہیں تو مسیحیت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کی ڈیوینٹی اور آپ کی سن شپ پر نعوذ باللہ من ذالک ایمان رکھتے ہوئے وہ کروسیفکشن آف جیزس یا مسیح علیہ السلام کی مصلوبیت کے عقیدے کی بات کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 3 دن کے بعد زندہ ہو کر آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور قرب قیامت میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہودیت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم ایک جھوٹے نبی تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے ایک جھوٹے نبی کو مصلوب کر دیا۔ قرب قیامت میں وہ جس مسیح بن داؤد کے منتظر ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، اور ہم اہل علم یہ رائے رکھتے ہیں، مختلف اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ دراصل مسیح دجال ہوگا جس کو اینٹی کرائسٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ قادیانیت کا ہے، اچھا، اس کو واضح طور پر ہم سمجھ لیجئے۔ اچھا، یہ عقیدہ قادیانیت کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور قادیانیت کے ساتھ ہمیں پھر یہ غلام احمد پرویز اور دیگر جو انہی کے روش پر جو لوگ چلنے والے مگر یہ ہیں، قادیانی ہمیں لوگ ان کی نہیں۔ کتابوں کے اندر ہمیں یہ باتیں نظر آتی ہیں۔ مگر جاوید غامدی صاحب نے بھی اس موقف کی حمایت کی ہے نا۔ اگر یہ موقف نہیں ہے، جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کا انکار کرتا ہے تو یہ قرآن مجید کی آیات معولہ اور اس کے ساتھ احادیث متواترہ کا انکار ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ پروردگار عالم نے بہت واضح طور پر فرمایا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، جی، اور ایک مقام پر اسی آیت میں آگے جا کر ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ جی، إِلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں آپ کے نزول سے متعلق احادیث متواترہ ہیں۔ فتن سے متعلق جس قدر کتب احادیث علیحدہ اجزاء کی صورت میں مرتب کی گئی ہیں، یا ہمارے ہاں سیاہ ستہ میں علیحدہ علیحدہ اس پر چیپٹرز مرتب کیے گئے، آپ کو تقریباً تمام ہی کتب میں صحیح احادیث مل جاتی ہیں۔ صرف ایک بات میں اس میں ایڈ کر دوں
کہ فتن کی احادیث کو بیان کرنا چاہیے، میری رائے یہ ہے، ان کو پڑھنا بھی چاہیے، ان کو سمجھنا بھی چاہیے، اور کیونکہ ہم دور فتن میں ہم دور فتن میں ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان فتن کی احادیث کو بیان کیا ہے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور علیہ السلام سے خیر کے بارے میں سوال کر رہے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کر رہا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شر مجھ تک پہنچ جائے، اسی لیے تو رازدان رسول بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم بھی فتنوں سے بچ جائیں، اور پھر قرآن کی وہ آیت بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے ایمان لائے اور وہ فتنوں میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے. وہ کہیں گے ایمان لائے اور کام ہو گیا. ایسا نہیں ہے. ایک مختصر سے وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. سلامتی ہے اور آپ کا خیر مقدم. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ کی دوبارہ آمد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. حالات بھی کچھ اس طرح کا اشارہ دیتے ہیں کہ ایمان والوں کو تیار رہنا چاہیے. عین ممکن ہے کہ وہ وقت آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، یا پھر کچھ علامات بھی ہو سکتی ہے. مگر یہ جو موقف سامنے آیا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بحیثیت اینکر، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس موقف کے رکھنے والوں، ان کے حاملین سے بھی رابطہ کیا جائے، مگر ظاہر صورتحال بن نہیں سکی. مگر میں مفتی سعید خان صاحب کی طرف آتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب، یہ اس کا کوئی تاریخی پس منظر ہے اس موقف کا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ اہل سنت بھی اس پہ اکٹھا نظر آتی ہے، اور پوری مسلمان جماعت، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے. تو کیا مسلمانوں ہی کے درمیان کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو اس موقف کے قائل تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ جو چند بڑے بڑے نام ذہن میں آ رہے ہیں جن کے ابھی ہم نے ذکر بھی کیا، وہ ابن خلدون بھی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان صاحب بھی اس موقف کے حامل تھے. بیان فرمائیے گا. دیکھیے محترم، یہ بات تو بہت طویل ہے، لیکن ہم اگر شروع کریں تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث متواترہ میں اس کی خبر دی تھی یا نہیں؟ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے اپنے شاگردوں مفتی شفیع صاحب وغیرہ وغیرہ، مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، ان سب کو لگایا کہ اس حدیث کی فنی حیثیت لکھو کہ کیا ہے. انہوں نے فنی حیثیت پر جو گفتگو کی تو 200 کے قریب روایات انہوں نے نکالی. انہوں نے کہا حضرت یہ حدیث تو متواتر ہے. اب ایک آدمی کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے عقیدہ کتاب سے ثابت ہوتا ہے، اور پھر دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں امت کو متواتر پہنچی ہیں وہ ہیں، اور تیسری چیز جو خبر ہے، کوئی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ بخاری اور مسلم اس تیسرے درجے کی چیزیں ہیں. اور جس طرح امام بخاری کو حق پہنچتا تھا کہ وہ اسے قبول کریں یا رد کریں، مجھے بھی حق پہنچتا ہے کہ میں قبول کروں یا رد کروں. صحیح. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت والا ان کو حق تھا، اب بھی یہ حق لوگوں میں باقی ہے، لیکن جناب والا اس درجے کے نہیں ہیں کہ ان کی رائے سن لیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں. جب یہ حدیث متواتر سے ایک بات ثابت ہو گئی تو اب ان احادیث کا کرنا کیا ہے؟ ایک طبقہ وہ ملے گا جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں ہی ضعیف، یا ایسے اور ایسے اور ایسے، جس میں ابن خلدون وغیرہ بھی شامل ہیں. انہوں نے کہا ان احادیث میں کچھ نہیں ہے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام تشریف ہی نہیں لائیں گے. اچھا. دوسرے وہ تھے جنہوں نے کہا یہ احادیث مانی جانی چاہیے، بہت ہیں، متواتر ہیں، لیکن وہ آدمی کہاں ہے، کب آئے گا؟ نہیں آیا نا، دیکھو یہ فلاں شخص مرزا غلام احمد قادیانی آ گیا. اور یہ وہ موقف ہے جو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اصل تھے وہ انتقال کر گئے اور اب ایک اور شخص آیا ہے.
یہی موقف اب جناب جاوید احمد صاحب کی غامدی صاحب کے بیانات کے بعد ان کے لوگوں نے اپنا لیا۔ اہل السنہ اسے گمراہی سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا تیسرا موقف ہے اور وہ یہ کہ یہ ساری احادیث اپنی جگہ پہ درست ہیں، اور اپنے موقع پہ جب اللہ کو منظور ہوگا سیدنا مسیح علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ اب رہ گیا آپ کے سوال کا دوسرا حصہ۔ جی، میں جناب والا کے توسط سے پوری دنیا کے جو بھی لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ حضور ہمیں بھی تو آخر اطلاع کرے نا، اس 1500 سال میں اس امت میں افراد کتنے ہیں جو احادیث متواترہ کا انکار کر چکے، جی، جنہوں نے کہا مسیح علیہ السلام کی جو احادیث متواترہ ہیں ہم نہیں مانتے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کو 4-5 مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثلاً مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ تحریر فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اے بھیا کوئی 20-25 سال ہو گئے، مولانا سندھی کے سارے حلقے کو چھان لیا، ساری چھنائی کے بعد آج تک اس کا حوالہ نہ ملا۔ ہم نے کہا مولانا عبید اللہ سندھی نے کہا کچھ اور ہوگا، شاگردوں نے لکھا کچھ اور ہوگا، ہم تک پتہ نہیں کیسے پہنچا ہے، لیکن یہ کہ یہ سرے سے بات ہی نہیں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انکار کرتا۔ دوسری بڑی شخصیت جس کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ وفات مسیح کی قائل تھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، ہم کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یار ثابت کر دو کہ مالکیوں کا عقیدہ یہ ہو، مالکیوں کے اکابرین کا عقیدہ بھی یہ نہیں ہے۔ صحیح۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی دنیا کوئی آج کی دنیا نہیں تھی۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مثلاً یہ کہتے ہیں کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ کے نام کی کوئی شخصیت نہیں تھی، تو آپ سوچیں کیا ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ کم سے کم میں ہم یہ کہتے ہیں حضرت کو خبر نہیں پہنچی ہوگی۔ جی، اگرچہ ہم اس فرق کو جانتے ہیں کہ وہاں نبوت کا اور عقیدے کا مسئلہ ہے اور اویس قرنی کا تاریخ کا مسئلہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حالات ایسے تھے ہی نہیں کہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ نے انکار کیا، ان مالکیوں سے ہی ثابت کر دو۔ صحیح۔ ہم تیسری مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، شیخ شلتوت تھے جامع الازہر کے، شلتوت صاحب نے بھی انکار کیا تھا۔ شیخ الازہر کا انکار دنیا میں بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی، لیکن جتنے علماء تھے ان کے آگے آئے، انہوں نے کہا حضرت کیسے آپ ثابت کرتے ہیں، شیخ شلتوت کیا ہیں اور عقیدہ کیا۔ چوتھے آدمی کی مثال دیتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے متعلق کہتے ہیں کہ مولانا آزاد بھی منکر تھے۔ ہم کہتے ہیں مولانا آزاد فرض کر لو ایک دمے کے لیے منکر تھے، تو مولانا آزاد سے عقیدے کا مسئلہ تھوڑی پوچھیں گے، حضرت سے سیاست کی بات عرض کریں گے، سنیں گے، ان کے اتباع میں کچھ چلیں گے، کچھ نہیں چلیں گے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم عقیدے میں جا کر حضرت سے پوچھیں کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر تو اس کو بھی طے کر لو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جنازہ مولانا ابوالکلام آزاد نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ پڑھ لیا تھا تو کیا مسلمان سمجھ کے پڑھا تھا؟ یہ بھی تو ایک سوال اٹھتا ہے نا۔ جی، اس لیے بھائی مختصر سی بات یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا دوبارہ آنا یہ اہل السنہ کے بنیادی عقائد میں ہے، اور جو گمراہ فرقے ان میں سے قدریہ فرقے کا یہ عقیدہ ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور قدریہ کو ہمیشہ گمراہ کہتے رہے ہیں، اسی لیے جو شخص بھی سیدنا مسیح علیہ السلام کے آمد ثانی کا قائل نہیں ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، وہ اہل السنہ کے ہاں بحث اس پہ ہے کہ وہ اسلام کے دائرے کے اندر بھی رہا ہے یا نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھی بحث ہے، اور ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی طرح سے آپ نے وضاحت فرمائی، ان تاریخی شخصیات کے والے سے بھی آپ نے بات کر دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ کس سے عقیدہ لینا ہے، کس سے تاریخ لینی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب اگلے مرحلے میں آتے ہیں، یہی سوال میرا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دوبارہ سے آپ کی آمد کیوں ضروری ہے؟ کیا وہ بحیثیت مسلمان آ رہے ہیں؟ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ عیسائی یعنی مسیحی برادران کے پیشوا امام بن کر آ رہے ہیں، بحیثیت نبی آ رہے ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی شخصیت نہایت ہی غیر معمولی شخصیت کے طور پر اہل اسلام کے درمیان معروف ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم بحیثیت مسلمان آپ کی معجزانہ ولادت پر یقین رکھتے ہیں کہ وداؤٹ اینی میل انٹرونشن حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے آپ کی تخلیق فرمائی،
اور ویسے تو یہ پوری کائنات ہی کلمات اللہ ہے، اللہ رب کریم نے کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے کلمہ کن سے ہی تخلیق فرمایا ہے، لیکن حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی ذات اقدس کو خصوصی طور پر اللہ رب کریم نے کلمت اللہ کہہ کر یہ بیان فرما دیا کہ آپ کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی ہے۔ اسی طرح سے حضرت مسیح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور آپ قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام قیامت کی ایک عظیم علامت ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، فرمایا کہ اہل کتاب حضرت مسیح علیہ السلام کے انتقال سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے کر آئیں گے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ متعدد احادیث مبارکہ جن کا بار بار ہم صرف ابھی اشاراتاً ذکر کر رہے ہیں، اور میں یہاں پر ریکمنڈ کروں گا کہ وہ عظیم المرتبت شخصیت کون؟ جس نے ہندوستان میں حیات و وفات و رفع و نزول مسیح کو دلائل کے ساتھ مکمل طور پر واضح فرما دیا، وہ اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے۔ سبحان اللہ۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے باقاعدہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کا اعلان کرتے ہوئے آپ کے نزول کا انکار کیا اور سری نگر میں آپ کی قبر کو نعوذ باللہ دریافت کرنے کی کوشش کی اور خود مسیح موعود ہونے اور نبی ہونے کا نعوذ باللہ من ذالک دعویٰ کیا، اس وقت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شمس الہدایت فی اثباتی حیات المسیح رقم فرمائی، اور پھر بعد میں آپ نے سیف چشتیائی براہ راست یعنی ان کے تمام اعتراضات کے جوابات میں رقم کی، اور یہ بات دلائل سے واضح فرما دی کہ مسیح علیہ السلام حیات ہیں اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک وقفہ لے لوں، لوٹ کر آؤں گا، مزید اس پہ روشنی چاہوں گا کہ ڈلے اور پڑھے اور پھر ہم تک پہنچے۔ ایک مختصر سا وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ سلامتی ہے اور خیر مقدم آپ کا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ، قرب قیامت، آپ کی آمد اور آپ کے آنے کی علامات اور پھر وہ کیا کیا معاملات ہیں۔ میں نے ایک بات سنی ابھی اور میں حیران رہ گیا، اور میں تو کوئی بات دل میں رکھتا نہیں ہوں، یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ ایسا وقت بھی آئے گا غالباً دجال کے بعد کہ جس میں کعبے کی دیوار کو بھی ڈھایا جائے گا اور کعبے کو بھی منہدم کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ساری نشانیاں ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں، کیا کیا ہونے والا ہے قیامت میں؟ دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہے۔ علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ کو جو واقعہ برج کرے گا وہ الملحمۃ الکبریٰ ہے، جس سے سب سے بڑی جنگ کہا گیا۔ جی۔ اور قیامت کی تمام تر علامات میں سب سے عظیم ترین جو علامت ہے جس کو قرآن نے کہا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے جو بلاد الشام میں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دست مبارک کے ذریعے سے دجال کے فتنے کو ختم فرمائے گا۔ اور مقام لد کا ذکر ہے حدیث میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام عادل حاکم کی صورت میں نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، بے حساب و کتاب مال تقسیم کریں گے، یہاں تک کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے گا۔ فرمایا کہ اس وقت ایک سجدہ دنیا اور مافیہ کی تمام نعمتوں سے بہتر معلوم ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمنی، بغض، حسد یہ ختم ہو جائے گا، یعنی اخلاق حسنہ کی ترویج ہوگی۔ آپ علیہ السلام شادی کریں گے، آپ کی ولادت ہوگی، آپ کا وصال ہوگا، آپ کی ولادت ہوگی یعنی بچوں کی ولادت، آپ کے بچوں کی ولادت ہوگی، بہت جزاک اللہ شکریہ آپ کا، آپ کے بچوں کی ولادت ہوگی، اور حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کا وصال ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر جب آپ تشریف لائیں گے، حاضر ہوں گے، تو کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر انور سے جواب آئے گا، جو سب سنیں گے، یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا وصال ہوگا تو انہیں میری قبر انور کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے
کہ جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں بالخصوص قرب قیامت میں اور دور فتن کے حوالے سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے 2 گروہوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ کون سے؟ فرمایا ایک وہ گروہ جو حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ دجال کے ساتھ قتال کرے گا، اچھا، اور دوسرا وہ گروہ جو ہندوستان پر حملہ کرے گا۔ اچھا، تو غزوہ ہند کے مجاہدین واہ واہ واہ، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کو قتل کرنے والے مجاہدین کے بارے میں بشارت ہے کہ اللہ رب کریم ان سب کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائے ٹھیک گا۔ ہے ڈاکٹر صاحب، میں مفتی صاحب سے بھی اس حوالے سے رائے لے لوں، آخری حصہ پروگرام کے۔ مفتی صاحب، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات آ گئی ہے، ایک تو پھر ہمیں دجال سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حمایت کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے، اور پھر غزوہ ہند کا بھی ذکر آ گیا، آپ کیا کہیں گے؟ سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ان سے بھی پہلے ابو داؤد کی روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کی خبر دی ہے اور فرمایا وہ میرے اہل بیت کرام میں سے ہوں گے، اور جب وہ دعویٰ کریں تو تم اٹھنا اور اس کا ساتھ دینا، اور اگر برف کی وجہ سے تم لوگ پاؤں سے نہ چل سکو تو گھٹنوں کے بل چل کے بھی اس تک پہنچنا تم پہ واجب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہر مسلمان کو تیار ہونا چاہیے، اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ قرب قیامت یہ چیزیں پیش آئیں گی، اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کا اتباع کرنا چاہیے۔ ویسے بھی میں اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ آپ کو بعد میں نبوت نہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں ہوئی ہے، اب جو آ رہے ہیں بعثت نبی آ رہے اور ہیں، جب حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام دنیا میں دوبارہ یعنی تشریف لائیں گے اور آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے، تو حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام اسی دین کی اور شریعت کی تبلیغ فرمائیں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، کیونکہ مسیح علیہ السلام نے کسی نئے دین کی تبلیغ نہیں کی، وہ بھی اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے، لیکن اس کا اتمام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم دونوں کو بارہا زحمت دیتے رہیں گے اور آپ سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں، مگر تشنگی رہ گئی، ابھی تو میں نے بہت سارے سوال پوچھنے تھے، ابھی تو میں نے پوچھنا تھا کہ حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کس محاذ پہ ساتھ ہوں گے، ان کی آمد کی نشانیاں کیا ہوں گی، قیامت کے حوالے سے بہت کچھ ہے عزیزان من، اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ہم بہت کچھ ڈر اور خوف اور تقوی کو بھی بیدار کر سکتے ہیں، سن کے سمجھ کے پڑھ کے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ایک اور نشست ہوگی، آپ کو دوبارہ سے زحمت دی جائے گی اور آپ نے غور سے سننا ہے، یقینی طور سے کچھ باتیں بلکہ بہت ساری باتیں آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔